بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام احباب کو میری طرف سے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الموری سوسائٹی کے زیر تمام ایک سیریز کا اہتمام کیا گیا ہے جس کا نام ہے بیونڈ دی لینس۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم استاد سے قرآن کا خدا کے نام سے ایک ٹاپک جو ہم نے شروع کیا ہے اس پروگرام میں، اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں الموری سوسائٹی کی طرف سے استاد کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا، اور آپ سب احباب کا بھی کہ آپ کی دلچسپی ہی اور جو ہے ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے، اور استاد کے بے حد مشکور ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور استاد آپ کے والے اب آپ پروگرام شروع کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب احباب کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے 2 ٹاپکس پہ بات کر لی تھی۔ ایک یہ بات کہ علم کیا ہے اور ہم کیسے حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ علم کو علم کیسے کہتے ہیں۔ اس کو پہلے اس سوال کو سمجھ لیجئے، کیونکہ بعض جگہوں پہ علم کو ایک ہوتی ہے ہمارے پاس نیوز، خبر، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات اب علم کے درجے میں چلی گئی ہے، یہ اب سچی ہے، اس میں جھوٹ کا امکان نہیں ہے یا غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس درجے کی کچھ جب چیز آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اب یہ علم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے نیوز، خبر، اور ایک بات وہ ہوتی ہے جس کا ہم کہیں کہ ہاں اب یہ لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جب کسی چیز، کسی انفارمیشن کا، کسی آئیڈیا کا، کسی بات کا یہ مقام بنتا ہے کہ وہ علم کہلائے، تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جو جا رہے ہیں علم کے بارے میں 4 ٹاپکس میں ہم بات کریں گے، اس کے بعد پھر قرآن کے خدا پہ ہم آ جائیں گے۔ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہم علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر علم کو علم کیسے قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی ہم چیزوں کو کیسے ثابت کرتے ہیں، یعنی دنیا میں کیسے ثابت کرتے ہیں، پھر خدا کو کیسے ثابت کرتے ہیں۔ یہ 4 ٹاپکس ہیں جو ہم نے اپنا اصل موضوع روک کر شروع کیے ہیں۔ اصل موضوع کیا تھا کہ قرآن مجید خدا کا تعارف کیسا کراتا ہے، اس کو روک کر ہم نے علم کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ علم پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ علم کیسے حاصل کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم یہ بات کریں گے کہ علم کو علم کا درجہ ہم کیسے دیتے ہیں، کب کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے، کب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، یہ ہم کیسے کہتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ اس مذہب کی بات نہیں کرنے جا رہا، میں تمام علوم کے اندر، سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بائیولوجی میں، نفسیات میں، اینتھروپولوجی میں، ہر علم کے اندر یہی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی الگ طریقہ انسانوں نے کبھی ایجاد نہیں کیا۔ میں ان سارے طریقوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں صرف مذہبیات کی یا اسلام کی یا قرآن کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام علوم جتنے بھی ہیں سب کے اندر ہم یہی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے سائنس کی مثالیں بھی آ رہی ہیں، فلسفے کی بھی آ سکتی ہیں اور مذہب کی بھی آ سکتی ہیں۔ تو میں نے نیچے جو جملہ لکھا ہوا ہے، احتمال کذب و صدق، یعنی کسی چیز میں سچا اور جھوٹا ہونے کا امکان، اور خطا و ثواب یعنی صحیح اور غلط ہونے کا امکان۔ یہ پہلوؤں پر ہم غور کرتے ہیں جب کسی بات کے اوپر، تو وہ کیسے کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ علم کو کون جج کرتا ہے، ہر انفارمیشن کو ہم کیسے جج کرتے ہیں۔ تو میں جب جج کرنے بیٹھا ہوں تو کون جج کرے گا، آپ جب جج کرنے بیٹھیں گے کون جج کرے گا کہ یہ علم ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان، یہ میں کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جتنا بھی علم یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سائنس کی کتابوں میں لکھا ہو کہیں بھی، وہ فیصلہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ انسان۔ آئنسٹائن ایک انسان تھا، اس نے کہا جی کہ گریوٹی وہ نہیں ہے جو نیوٹن نے سمجھی ہے، یہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو انسان فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، یا ایسے غلط ہے ایسے ٹھیک ہے، یا وہ بات غلط ہے یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ فیصلہ انسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو آفٹر آل سارے کام کرنے کے بعد، خواہ لیب کا ٹیسٹ ہو، خواہ ایکسپیریمنٹس ہوں، خواہ فلسفیانہ سوچیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، اینڈ رزلٹ، اینڈ آف دی ڈے کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ وہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔
تو پہلا جج کون ہے؟ اس انسان کے پاس اب 2 جج ہیں، ٹھیک ہے. ایک فطرت سے میری مراد ہے انیٹ نالج. انیٹ نالج کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہم پیدائشی طور پر لے کر آئے ہیں. اس کے اوپر میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، مختصر سی بات کروں گا. لیکن بہرحال پہلا ہمارے پاس جج کیا ہے کہ میں آگے چل کے کرتے ہیں. اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ عقلی اور فطری علم اور اس کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے جی. میکسمز ہیں اور انیٹ نالج ہے. ہمارے پاس کوئی علم ہے پیدائشی طور پر میں لے کر پیدا ہوا ہوں. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آگے چلنے میں آسانی ہو کہ بچہ چھوٹی عمر میں جس وجہ سے سیکھ پاتا ہے وہ اس کے پاس انیٹ نالج ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ باتوں کو میننگ دیتا ہے، وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. وہی 3 درجے جو میں نے بتائے تھے. تو بچہ بچپن ہی میں پہلے دن سے ہی یہ کام شروع کر دیتا ہے. تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ جو اس کے پاس انیٹ نالج ہے. ایک سادہ سی مثال دوں گا کہ اگر والدہ کو اپنے بچے کو دودھ پینا سکھانا پڑے تو نہیں سکھا سکتی. اس کا انیٹ نالج جو ہے کہ میں نے کس طرح سے دودھ نگلنا ہے وہ لے کر پیدا ہوا ہے. اسی طرح کچھ فطری علم لے کر بھی پیدا ہوا ہے جو چیزوں کو، کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہمارا خارجی علم ہے، ایکوائرڈ نالج جو ہے ہمارا، جو ہم نے ہوا سے سیکھا ہے، اسکول کالج میں سیکھا ہے، زندگی میں سیکھا ہے، کبھی بھائیوں سے، کبھی بہنوں سے، کبھی زندگی کے تجربات سے، کبھی سڑک پر گر کر، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا وہ خارجی علم ہے. یہ 2 جج ہیں ہمارے پاس. پہلا جو جج ہے وہ ہمیں فطری ایک علم دیتا ہے اور کچھ اصول دیتا ہے ہمیں، اور جو دوسرا علم ہے وہ بھی ہمیں کچھ علم دیتا ہے، کچھ اصول دیتا ہے. جیسے گریوٹی کا اصول ہم نے باہر سے سیکھا ہے، واضح سی بات ہے. لیکن جو فطری علم ہے وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ 2 جج ہیں ہمارے پاس. ایک تیسرا جج ہم نے دور جدید میں بنایا ہے، جو خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 200-250 سال کے عرصے میں کچھ چیزیں ڈیولپ ہوئیں، آپ کے آنے کے چلے جانے کے بعد 300 سال کہہ لیجئے، اس میں ہم نے میتھڈز دریافت کیے. مثلا اصول فقہ ہیں، اصول حدیث ہیں. سائنس میں جو سائنٹیفک میتھڈ ہے، یہ وہ منہاج ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس میں مسلمانوں نے بنیاد رکھی. لیکن اب ساری دنیا میں ہر علم کا کوئی نہ کوئی میتھڈ بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقے سے کام کریں گے تو ٹھیک ہوگا، یہ طریقے سے کام نہیں کریں گے تو ٹھیک ہوگا. لیکن میں اس کو سیکنڈ کے اندر ہی اصل میں رکھتا ہوں. لیکن دور جدید میں چونکہ اس کو الگ سے بہت اہمیت دی جاتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو تیسرے پوائنٹ پہ رکھ دیا. تو اب ایک جج ہمارے پاس فطرت ہے، دوسرا جج ہمارے پاس نالج ہوتا ہے، تیسرا جج ہمارے پاس میتھڈز ہوتے ہیں، اور دوسرے اور تیسرے کو میں ایک ہی کنسیڈر کر کے آگے چلوں گا. اب پہلے جج کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تاکہ میری بات واضح ہو جائے. فطرت میں بے شمار چیزیں ہیں. مثلاً میں ہوں، آپ اپنے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور میں سب سے الگ ہوں، میں اپنا شعور رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں یہ میری چیز ہے، یہ آپ کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی تصور کی وجہ سے کہتا ہوں. میرے پاس جبلت ہے، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. بھوک لگتی ہے مجھے، میرے اندر انا ہے، میرے اندر عزت ہے، میرے اندر جنس کا جذبہ ہے، رشتہ داری کا خیال ہے. یہ میری جبلی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. حکمت جبلت، اب جو جبلت ہے اس کے پیچھے کچھ حکمتیں بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو حفاظت میں امن کی طرف آپ چلے جائیے، بدلے میں دفاع کی طرف چلے جائیے. صلح چاہتا ہوں میں، کوئی میرے ساتھ میری عزت، میرے اوپر حملہ کرے تو میں اس کو سزا دینا چاہتا ہوں. اتفاق، اتحاد، یہ میرے اندر پیدائشی طور پر ہے، یہ میں نے سیکھا نہیں ہوا ہے. اس لیے بچپن میں ہی جب مجھے کوئی ڈر لگتا تھا میں اپنی ماں کی طرف بھاگتا تھا، سہارا لینا چاہتا تھا. وہ جو جبلتیں ہیں وہ میرے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. حکمت اخلاق میرے اندر ہے، عدل کا تصور میرے اندر ہے، صلہ رحمی کا تصور، حسن سلوک کا، معافی کا، بدلے کا، یہ میں لے کر پیدا ہوا ہوں. اس کی میں مثالیں اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دور جدید میں لوگ کہیں کہ فرائیڈ وغیرہ کے بعد جو تصورات ڈیولپ ہوئے کہ سوسائٹی نے سکھایا ہے،
یہ سپر ایگو ہے، یہ اس طرح کی چیزیں. میں اس کا ایک سمپل سا اصول اپنے لیے استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں ہم انسانوں نے، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، جو چیز سیکھی ہوئی ہے وہ چیز یونیورسل نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ یونیورسل ہو جائے. مثلا کھانا میری جبلت ہے، کچھ نہ کچھ کھانا ہے میں نے، سبزی، دال، گوشت، جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پکانا کیسے ہے یہ یونیورسل نہیں ہو سکتا. ہر جگہ پہ نئے طریقے ہوں گے. اب گلوبل دنیا میں آ کر، گلوبل ایج میں آ کر ہم ہو سکتا ہے کہ ڈشز بہت ساری کامن ہو جائیں، لیکن ہمارا پیزا پھر بھی اٹلی کے پیزا سے ڈیفرنٹ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس پہ یونیورسلٹی آ ہی نہیں سکتی، سب کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو چیزیں جبلت میں ہیں، پیدائشی طور پر میرے پاس ہیں، پوری دنیا میں اس پر اتفاق ہوتا ہے. عدل کو کوئی بھی برا کہتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے، یہ تو میرے پاس ہے شروع سے. امن کو کوئی بھی برا نہیں کہتا، کیونکہ یہ میں نے سیکھا نہیں ہے، شروع سے میرے پاس ہے. تو یہ ایک ٹوٹکا سا کہہ لیجئے یا ایک علمی اصول ہے کہ جو چیزیں تمام دنیا میں یونیورسلٹی پا لیتی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ وہ میرے پاس شروع سے ہے. اس طرح لینگویج سیکھنا میری فطرت میں ہے. لینگویج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، انگلش ہو سکتی ہے، اردو ہو سکتی ہے، پنجابی ہو سکتی ہے، لیکن لینگویج تمام انسانوں سوائے اس کے کہ وہ کانوں سے معذور ہو آدمی یا اس کی زبان ٹھیک نہ ہو، ٹنگ جو ہے، ورنہ وہ زبان سیکھ لیتا ہے. تو یہ بھی ہمارا یونیورسل نالج ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دور جدید میں سامنے آ رہی ہیں. میرے پاس فزکس کا علم بھی پیدائشی طور پر موجود ہے، یہ حیرت کی بات ہے. مثلا میں وقت کا احساس رکھتا ہوں، فاصلوں کو سمجھتا ہوں بچپن سے ہی، ڈائمینشنز کو سمجھتا ہوں، شیپس کو سمجھتا ہوں، سائزز کو سمجھتا ہوں. منطق میرے پاس پیدائشی طور پر ہے. لاجک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ پیدائشی طور پر میرے پاس. مثلا ڈیڈکشن جو ہے اور انڈکشن جو ہے یہ ڈسکوری ارسطو اور افلاطون وغیرہ کی ہے، لیکن یہ ہم صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ریڈی والے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسکول میں جائیں نہ جائیں لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مقدار، تعلق، چیزوں کا آپس میں ریلیشن جو ہوتا ہے. اسی طرح چیزیں لوگوں کنٹراسٹ میں دیکھتے ہیں، تقابل سے مماثل چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی بچہ دیکھیں گے کسی سے ملتا ہو، یہ آپ کا بیٹا ہے. یہ میری فطرت کے اندر کی لاجک ہے کہ میں مشابہت کی وجہ سے فیصلے کرتا ہوں. اسی طرح کسی جگہ آپ کوئی بچہ دیکھیں گے تو یہ لازماً مانیں گے کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اصل اور فرع کا تعلق ہے. تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں، چھوٹے اور بڑے کا تصور، اندر اور باہر کا تصور، اوپر اور نیچے کا تصور، کوئی سارے کام بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتے ہیں. پیدائشی طور پر میں لے کر پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، پیٹرنز، ان کو پہچاننا، یہ میری فطرت کے اندر ہے. اسی طرح جزء کل کا تصور، یہ تصورات تو منطق کے ہیں، یہ بھی میں پیدائشی طور پر لے کر پیدا ہوتا ہوں. اس لیے یہ یونیورسل ہے، خال یہ ٹرمز ہمیں نہ آتی ہوں. یعنی ایک ریڈی والے کو انڈکشن کی ٹرم نہیں آئے گی، لیکن وہ کہے گا کہ پاکستان کے سارے حکمران ایسے ہیں جی، دیکھ لیں. نتیجہ کیا؟ انڈکشن استعمال کرتے ہوئے کہے گا جی یہ نواز شریف بھی ایسا، شہباز شریف بھی ایسا، فلاں بھی ایسا، سارے سیاستدان بے ایمان ہوتے ہیں جی. کون سی لاجک استعمال کر رہے ہیں؟ انڈکشن کی یا ڈیڈکشن کی. یہ لاجکس وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون سی لاجک استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ اس طرح جذبات، محبت، نفرت، ہمدردی، ترس، تشکر، دشمنی، لگاؤ، خوشی، غم وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی پیدائشی طور پر میرے پاس ہوتی ہیں. یہ فطرت ہے. یہ اب اس میں دیکھیے کہ آپ فیصلے کرتے ہیں علم کا. اگر کوئی صلح کر رہے ہوں تو آپ کا جبلت امن کہ ہاں یہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. فیصلہ کون کر رہا ہے؟ میری فطرت فیصلہ کر رہی ہے کہ اس وقت جو صلح ہو گئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، بڑا اچھا کام ہوا جی. ٹھیک ہے، سزا دینے کی نفسیات. پاکستانی خوش ہیں کہ ہم نے صحیح سبق سکھایا انڈیا کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر، یہ جبلت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سزا ملنی چاہیے مجرم کو.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حکمت جبلت اور یہ ساری چیزیں مل کر فیصلہ کرتی ہیں. منطق تو ساری دنیا مانتی ہے فیصلے کرتی ہے، لیکن یہ چیزیں بھی میرے پاس آنے والی معلومات کو علم کا درجہ دیتی ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ نہیں جی یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو کون فیصلہ کر رہا ہوتا ہے؟ میری فطرت عدل فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ان کی تو اس بچے کی شکل نہیں ملتی اپنے ماں باپ سے، یہ ان کا بیٹا نہیں کسی اور کا ہوگا، تو میں کون سا اصول استعمال کر رہا ہوں؟ مشابہت کی منطق کا اصول استعمال کر رہا ہوں. میں روزانہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آج تک آپ جب بیڈ پر لیٹنے لگتے ہیں اپنی چارپائی پر یا بیڈ پر، تو کبھی پیمائش کر کے لیٹے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں گا تو درمیان میں آؤں گا تاکہ سر اور پاؤں میرے صحیح جگہ رکھے جائیں؟ کبھی کیلکولیشن کی ہے؟ کبھی ماپ کے بیٹھے ہیں؟ آٹومیٹک ہر روز کا بچہ بھی کر رہا ہے، بڑا بھی کر رہا ہے کہ بستر پر لیٹنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ہمارا سر اور پاؤں بالکل چارپائی پہ پورا آ جاتا ہے، بیڈ پہ پورا آ جاتا ہے. یہ کیلکولیشن کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ہماری اندر کی جبلت کر رہی ہوتی ہے، فطرت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہماری فزکس کی وجہ سے آئی ہے کہ ہم فاصلوں کو، مقداروں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. سڑک کراس کرتے ہوئے آپ سپیڈ اور اپنا رفتار کو، گاڑی کی سپیڈ، اس کا فاصلہ، اپنی رفتار کو متعین کر کے سڑک کراس کرتے ہیں اور اکثر صحیح کر لیتے ہیں. کبھی کبھی قسمت میں لکھا ہو تو غلط ہو جاتا ہے، ورنہ یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ. لیکن آپ بعض جانوروں کو دیکھیں گے وہ سڑک کراس نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس یہ عقل نہیں ہے، ان کی جبلت میں یہ چیز نہیں ہے. تو جبلت اور فطرت یہ ایک پہلی چیز ہے. اس کی کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. اپنا شعور ذات، انسان ہونے کا شعور. میں اپنے آپ کو تمام جانوروں سے مختلف سمجھتا ہوں، درختوں سے، جذبات، سماجی احساسات، فزکس کے وہ ساری چیزیں، ریاضی میرے اندر موجود ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو الجبرا سکھائے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو الجبرا سکھاتی ہو، لیکن ہم نے الجبرا بنایا، ہم نے لوگرتھم بنایا، اور یہ مسلمانوں کے دور میں ایجاد ہوئے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. اس طرح اخلاق، خیر و شر کا شعور میرے اندر ہے، سمجھ اور فہم یہ میرے اندر ہے، چیزوں کو انٹرپریٹیشن کرنا یہ وغیرہ وغیرہ، منطق، تجزیہ وغیرہ. اب اس کی میں مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. میں میز ہوں، یہ میں نے جملہ صحیح بولا ہے کہ غلط بولا ہے؟ غلط بولا ہے. کیسے فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ جا میرے اندر یہ شعور موجود ہے کہ میں میز نہیں ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں. وہ آدمی حیوان ہے. درست ہو سکتا ہے؟ کس معنی میں درست ہو سکتا ہے؟ یہ اب آپ کے خارجی علم کی وجہ سے ہے. داخلی علم میں آدمی حیوان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ کی وہ جو جبلت تھی حکمت والی، اس سے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. آپ ایک ورڈکٹ دے رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں. غلامی غلط ہے. کار الماری میں رکھی جا سکتی ہے، یہ سائزز کا فرق ہے. سائزز میں جو جانتا ہوں اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بیوقوف ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ گاڑی پکڑ کر الماری میں رکھ رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے جبلت میں سائزز کا علم نہیں ہے، اس کو سائزز کا فرق پتہ نہیں ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. اگر میں رنگ نہیں دیکھ سکتا، رنگوں کا فرق نہ کر سکتا ہوتا تو دنیا کی کتنی ہی چیزیں جو ہیں بیان نہیں ہو پاتی. ایک کاغذ کا ٹکڑا پورے کاغذ سے بڑا تھا. غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے. یہ بھی سائز. ماں نے بیٹے کو قتل کر دیا. اس میں کیا چیز آپ محسوس کر رہے ہیں؟ ایک عجیب سا ظلم محسوس کر رہے ہیں، ناقابل توقع چیز محسوس کر رہے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کہ جو رشتہ داروں کی ہماری اندر جبلت اللہ نے رکھی ہے یہ اس کے خلاف ہے. تم نے میری چیز لے لی، میری چیزیں کم ہو گئیں. یہ میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے. تو ایک موقع پر میں نے بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو میں نے عیدی دی. تو مثال کے طور پر 100 روپیہ میں نے عیدی دینی تھی. تو ایک بیٹے کو میں نے 100 کا نوٹ پکڑایا، دوسرے کو میں نے 50 کے 2 پکڑائے. تو جس کو میں نے 50 کے 2 پکڑائے وہ بڑا تھا،
لیکن جس کو ایک پکڑایا وہ کہتا نہیں میں نے وہ لے لینے، اس کو آپ نے زیادہ عیدی دی ہے، کیونکہ اس کو کاؤنٹنگ تو نہیں آتی، لیکن اس کو یہ لگ رہا تھا اس کو 2 نوٹ دیے گئے ہیں، یہ جی ہاں اس کو ذہن میں کوانٹٹی ہے کہ یہ 2 نوٹ دیے، مجھے ایک دیا جا رہا ہے تو میں نے وہ لینی ہے، حالانکہ روپے دونوں برابر تھے، لیکن دونوں کو چونکہ نہیں پتا تھا کہ یہ 100 روپے کا نوٹ بن رہا ہے، یہ 100 روپے بن رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی طرف گئے۔ اب میں جو فطرت کی بات کر رہا ہوں، دور جدید میں اس کو ذہن کے لحاظ سے بیان کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ فطرت کے طور پر بیان نہیں کر رہے، لیکن یہ جو سارے کام ہم کر رہے ہیں، اب مثال کے طور صرف یہ فرنٹل لوب کی آپ دیکھ لیجئے، پرابلم سالونگ، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے ججمنٹ، انہیبیشن آف بیہیویئر، پلاننگ، اینٹیسپیشن، اسپیکنگ، یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ اس کو دماغ کا ایک حصہ ڈیل کرتا ہے۔ دوسری طرف آئیے، سینس آف ٹچ، ٹیسٹ اینڈ اسمیل، ڈفرینسیشن، سائز، شیپ، کلر، کون کر رہا ہے؟ دماغ کر رہا ہے۔ تو دماغ کے اندر سیکشن بنے ہوئے ہیں جو اس فطرت کی نمائندگی کر رہے ہیں جو میں نے یہاں پیچھے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دور جدید میں دماغ پر جو کام ہو رہا ہے، برین کے اوپر، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری فطرت کے کیا کیا حصے ہیں۔ اب دیکھیے نیچے جو برین سٹیم ہے، جو پنک سا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ میرے اناٹومی کو کنٹرول کرتا ہے، ریفلیکسز کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن باقی ساری چیزیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہماری جبلی اور فطری جو نالج ہے اس کو ڈیل کرتی ہیں۔ کوئی سائز کے ساتھ ہے، کوئی اب دیکھیے اس میں جو پیلے رنگ کی ہے، اس میں دیکھیے اسپیشل پرسیپشن، ویژول پرسیپشن، ایکڈیمک سکلز، میتھ کیلکولیشنز اور ریڈنگ اور رائٹنگ، یہ جو درمیان میں آپ کا کالم ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کیا چیزیں ہیں جو دماغ کرتا ہے۔ تو دماغ ہمارا بنا اس طرح سے ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ فطرت کی نشاندہی ہے۔ فطرت کے لیے میں نے دوسرا بھی اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں میں نے یہ استدلال اختیار نہیں کیا تھا کیونکہ وہ لمبا طرح ہے، اس میں نے بچوں پہ ہونے والا کام جو پہلے سال میں ہوا ہے اس کو میں نے بنیاد بنایا تھا، لیکن برین کا خود ایک سیکشن، اب اس کو ایک ذرا سمجھ لیجئے کیونکہ ذرا میرا استدلال نیا ہے اس میں۔ دیکھیے اگر دماغ سارا ایک جیسا ہوتا، سارا دماغ ایک جیسا ہوتا تو پھر سب کے دماغ میں سٹارٹ مثلا شروع سے سٹارٹ کیا، یہاں پر ریاضی آ گئی، یہاں پر ہی لینگویج آ گئی، تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا اگر سارا دماغ ایک جیسا ہے۔ سارا دماغ ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے تمام انسان، خواہ ان کے علاقے میں میتھمیٹکس سکھائی جائے یا نہ سکھائی جائے، ان کا میتھ کا سیکشن وہی ہوگا جو میرا، جو آپ کا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری بایولوجیکلی ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس خدا نے جو فطرت دی ہے اس کے لیے ہمارے دماغ کے حصے بنا دیے گئے۔ تو یہ جو اب دیکھیے جو ٹیمپرل لوب ہے نیچے، یہ کیا سائڈ بنے گی لیفٹ سائڈ پہ، انڈرسٹینڈنگ لینگویج، اس کے لیے الگ سیکشن ہے۔ آرگنائزیشن اینڈ سیکوینسنگ، یعنی ترتیب دینا چیزوں کو، میں نے ترتیب اوپر چھوڑ گیا ہوں لیکن ترتیب میری فطرت میں موجود ہے، یہ چیز پہلے ہوئی ہے، یہ بعد میں ہوئی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے۔ اسی طرح انفارمیشن ریٹریول، میوزیکل اویئرنیس، میموری، ہیئرنگ، لرننگ، فیلنگس، یہ دماغ کے اندر ہے۔ تو یہ ہماری کیا چیز ہوئی؟ یہ ہماری فطرت کا وہ بیان ہے جس کے لیے برین کو بھی بنایا گیا ہے کہ میرے برین میں یہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ ادھر دیکھیے جو پرپل کلر کا ہے کالم، کوآرڈینیشن آف والنٹریلی موومنٹس، بیلنس اینڈ، اچھا یہ بھی باڈی کے ساتھ متعلق۔ یہ جو نیچے دماغ کے نچلے والے دونوں حصے ہیں، پنک اور پرپل، یہ اصل میں جسم کی حرکتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ باقی سارے علمی چیزیں ہیں، اسپیس کو کیسے سمجھنا ہے، لینگویج کو کیسے سمجھنا ہے، ٹچ کو کیسے سمجھنا ہے، سائزز کو کیسے سمجھنا ہے، ویژول پرسیپشن کیسی ہے، یہ سارا کچھ۔ تو یہ ہماری فطرت کا بیان ہے جس کے لیے دماغ کے سیکشنز الگ الگ اسائن کیے گئے۔ یہ تھا پہلا جج۔ پہلا جج کیا ہے؟ میری فطرت، جو انہوں نے یہاں بیان کر دی ہے، اور ہم صدیوں سے اس کا ایک ویگ سا تصور بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی فطرت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے اس کو صرف مذہب سے جوڑا،
صرف مذہب سے جڑا، حالانکہ یہ تمام اس دنیا میں رہنے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی وہ مجھے دیا گیا ہے پیدائشی طور پر. حقیقت یہ ہے. اس کے بعد آ جائیے باہر کا علم جو ہم سیکھتے ہیں حواس سے، 5 سینسز سے سیکھا ہوا جو نالج ہے، یہ دوسرا جج ہے. اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھ لیجئے. تو مثال کے طور پر جب میں نے FSC میں بایولوجی پڑھی تو میں نے اپنے والد صاحب سے آ کر پوچھا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ مچھلی اور کے بعد دودھ پینے سے وہ پھل بحری ہو جاتی ہے، تو وہ تو بالکل الگ چیز ہے. اسی طرح میری والدہ ایک جملہ بولتی تھی، یہ ٹھنڈا پانی سیدھا کلیجے پہ جا کر لگا ہے، یہ پانی سیدھا کلیجے پہ جا کر لگا ہے. تو کلیجے پہ تو پہنچتے نہیں، وہ تو سیدھا معدے میں جاتا ہے، کلیجہ تو اس سے کوئی 2-4 انچ دور ہی ہوتا ہے. تو یہ کیسے؟ اب جو میں نے بایولوجی میں پڑھا اس کی وجہ سے اپنی والدہ کے نالج کو میں غلط قرار دے رہا ہوں. جج کون بن گیا ہے؟ بایولوجی کی کتاب میں لکھی ہوئی بات کہ اسٹمک کس طرح سے الگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہاں جگر استعمال ہوتا ہے کھانوں کو ہضم کرنے کے لیے. تو جو ایکوائرڈ نالج ہے ہمارا، جو ہم دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں، وہ بھی ہمارا جج کا کردار ادا کرنے لگ جاتا ہے. نہیں یہ بات یوں نہیں ہے. تو جو میں نے ایک مثال دی تھی کہ انڈیا پاکستان کا دوست ابھی آگے آئے گی، تو یہ اب کہیں گے کہ نہیں غلط ہے، کیونکہ یہ خارجی علم اس کو غلط قرار دے رہا ہے. اب جو خارجی علم میں زبان جو تھی میری فطرت میں تھی، اس کو انگریزی، اردو، چینی کی شکل مل جاتی ہے. میں نے دنیا میں جب آیا تو میرے والدین چونکہ چینی بولتے تھے، مجھے چینی آ گئی. میرے والدین اردو بولتے تھے، اردو آ گئی. پنجابی بولتے تھے، پنجابی آ گئی. لینگویج میں لے کر آیا تھا، وہ پیدائشی طور پر میرے پاس تھی، لیکن اب میں نے جو سیکھا ہے تو اب میں اردو جانتا ہوں یا انگریزی جانتا ہوں، تو وہ میرے لیے جج بن جائے گی. بہت ساری جگہوں پہ زبان جج بن جائے گی. مثلا میں نے کہا کہ یہ حیوان ہے، یہ آدمی. مثلا میں نے جب پہلی دفعہ ارسطو کا یہ سٹیٹمنٹ ٹرانسلیٹڈ پڑھی کہ انسان ایک حیوان ناطق ہے، ایک ٹھیک ہے، تو حیوان ناطق، میں نے کہا انسان حیوان تو نہیں ہوتا. تو اب میری لینگویج مجھے کہہ رہی تھی کہ انسانوں کے لیے حیوان نہیں بولا جاتا، لیکن وہ فلسفے کے اعتبار سے بول دیا تھا انہوں نے. تو انسان تو حیوان نہیں ہوتا. میری لینگویج مجھے فیصلہ کرا رہی تھی کہ یہ جملہ غلط ہے. لیکن جب آگے تفصیل پڑھی تو سمجھ آ گئی. گھر کی تربیت، کتنی چیزیں ہیں جو میں گھر کی تربیت کی وجہ سے غلط اور صحیح قرار دیتا ہوں. مثلا خواتین کا دوپٹے کے بغیر باہر آنا میں نے گھر سے سیکھا ہے. تو جو خاتون دوپٹے کے بغیر باہر آئے گی، میں کہوں غلط طریقے سے آئی، گھر سے سیکھا میں نے. تعلیم، اب جو اسکول کالج میں تعلیم ہوتی ہے، مذہب کی ہو، سائنس کی ہو، تاریخ کی ہو، کلچر اور تہذیب کی ہو، اخلاق اور سماجی اقدار کی ہو، کوئی پروفیشنل علم ہو، ڈاکٹری، انجینئرنگ وغیرہ، آرٹس، شاعری، مصوری، فکشن وغیرہ، اور میتھڈس، یہ تعلیم کے اندر ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے فیصلہ کن بن جاتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا کوئی انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مذہب کا علم رکھنے والے کہیں گے غلط. ایسا ہی ہے نا؟ کون فیصلہ کون کر رہا ہے غلط ہونے کا؟ مذہب کا علم کر رہا ہے. میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، سائنس کہے گی غلط، یہ بگ بینگ سے بنی ہے. تو کون فیصلہ کر رہا ہے؟ سائنس فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ. میں کہوں جی کہ پاکستان جب سے بنا ہے انڈیا اور پاکستان دوست ہیں، آپ کہیں گے غلط، کیونکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. میں کہوں کہ ماں کو گھر سے نکال دینا کوئی حرج نہیں ہے، آپ کہیں گے نہیں، میری تہذیب بتاتی ہے کہ نہیں، ماں کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا. اخلاقی اور سماجی اقدار، جھوٹ بولنا اچھا ہے، آپ کہیں نہیں جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے. میں نے کہا جی کہ میں بیمار ہو گیا، حکیم صاحب نے کہا کہ تم نے نا کوئی گرم چیز کھا لی ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں گے یہ کیا ہوتا بھی؟ تو حکیم صاحب کا یہ جملہ کہ تم نے گرم چیز کھا لی ہے اس وجہ سے تمہیں دانے نکل آئے ہیں، تو وہ کہیں گے ڈاکٹر کا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آرٹس، وہی مصرع میں بولوں گا، بڑا خوش ہوں گا. ایک اچھا شاعر کہے گا تم نے کیا بونگی ماری ہے، کوئی اچھا شعر کو، یہ کیا بات ہے، تم نے تو لفظوں کا خیال نہیں رکھا، تم نے تو بحر کا خیال نہیں رکھا، تم نے تو. یہ آرٹس کے اندر بھی ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. میتھڈز، جو سائنس کے میتھڈ پہ پورا اترے گا وہ سائنسی بات ہے، جو فلسفے کے میتھڈ پہ اترے گا وہ فلسفے کی بات ہے. تو یہ میتھڈز بھی اسی طرح ہم سیکھتے ہیں. اب کچھ مثالیں دیکھ لیجئے.
پاکستان انڈیا کا دوست ہے. کون کہے گا؟ آپ کا سیکھا ہوا نالج. ایسے ہی نا. وہ کون سا نالج جو پچھلے 50-60 سال ہماری تاریخیں لکھی جا رہی ہیں, یا کل پرسوں کی جنگ. ٹھیک ہے, 2 + 2 5 ہوتا ہے. غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ سکول نے یہی سکھایا ہمارے. 2 + 2 4 ہوتا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ 4 کا نام 5 ہو اور 5 کا نام 4 ہو تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. 4 کا نام 5 ہو, 5 کا نام 4 ہو تو کیا ہوگا؟ 2 + 2 5 ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ میں نے اسکول سے سیکھا ہے کہ 5 جس کو کہتے ہیں وہ 2 ملانے سے نہیں ہوتا. زندگی خدا نے بنائی ہے, سائنس کے اعتبار سے غلط. غلامی غلط ہے, میرے اخلاقی اور سماجی اقدار کے لحاظ سے ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں لوگ اس کو قبول کر رہے تھے, کیونکہ ان کے سماجی, میں نے اس لیے اخلاق اور سماج کو اکٹھا رکھا ہے کہ یہ ایک طرح مولڈ ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے. تو دنیا خدا نے بنائی ہے. اچھا وہ دوبارہ آ گیا ہے. چائے کا مزاج یا تاثیر گرم خشک ہے. یہ حکیم صاحب کا جملہ ہے. ڈاکٹر صاحب کے نزدیک غلط ہے. برقع پہننا اچھا ہے میری فیملی کی روایات کے مطابق. آپ کو وائرل انفیکشن ہے. ڈاکٹر صاحب کا جملہ حکیم صاحب نہیں مانیں گے. وائرل پتہ نہیں کیا ہوتا, وائرس ہوتا ہے کیا ہے. تم نے کوئی گرم بادی چیز کھا لی ہے تو آؤ ہم علاج کرتے ہیں تمہارا. تو آپ کو وائرل انفیکشن ہے, یہ ڈاکٹر کے مطابق ٹھیک ہے, لیکن البتہ ڈاکٹر کی بات بھی ٹیسٹ غلط قرار دے دے گا. وہ میتھڈز میں آ جائے گا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ وائرل انفیکشن ہے, چلو جی لیب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, پتہ چلا کہ نہیں وائرس کو پایا نہیں گیا میرے بلڈ ٹیسٹ میں. تو اب ڈاکٹر کا بتایا ہوا جملہ میتھڈز نے غلط قرار دے دیا کہ ٹیسٹ کے مطابق پرانے. تو یوں ہمارے پاس 2 ججز آ گئے جو فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا تمام علم ایسا ہی ہے, 2 ججز کی فیصلے ہوتے ہیں, فطرت کا جج اور سیکھے ہوئے علم کا جج. آئنسٹائن کی تھیری سائنسدانوں کو کیوں ٹھیک لگ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے علم کے مطابق فٹ آ رہی ہے, ان کے علم کے مطابق سمجھ آ رہی ہے. اگر سائنس کا سارا علم تبدیل ہو جائے تو آئنسٹائن کی تھیری کا وہی حال ہو جائے گا جو وائکنگز کی تھیری کا میں نے بتایا تھا پچھلے سیشن میں. سائنس, فلسفی, سائیکالوجی, دینیات وغیرہ وغیرہ سب میں یہی کچھ ہو رہا ہے. استاد گرامی کا فکر کہاں سے آیا؟ اسی اصول سے آیا, کہیں سے الہام نہیں ہوا. سوائے انبیاء کے الہام کے باقی تمام علم ایسے ہی آ رہے ہیں. قرآن کی آیت ہوگی, میں نے اپنے لحاظ سے اپنے علم کی روشنی میں اس کو سمجھا, استاد گرامی نے اپنے علم کی روشنی میں سمجھا, امام ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ اپنے زمانے میں اپنی علم کی روشنی میں سمجھا. تو ان کے پاس بھی 2 جج تھے, ہمارے پاس بھی 2 جج. میرا جج آپ کے جج سے مختلف ہے, کیونکہ میرا خارجی علم جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ لوگوں سے مختلف ہے. آپ لوگوں کا خارجی علم مجھ سے مختلف ہے, اس لیے آپ کی ججمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. سارے اختلافات کی جڑ یہیں کھڑی ہے کہ میرا اور آپ کا خارجی علم ڈیفرنٹ ہے. اس وجہ سے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جب تک انسان سوچنے والا جانور ہے تب تک ایسا کرتا رہے گا. اب آگے دیکھیے, فطرت کبھی غلط نہیں ہوتی. 2 + 2 4 اگر حقیقی طور پر لے لیا جائے کہ واقعی 2 کو 2 ہی کہتے ہیں, 4 کو 4 ہی کہتے ہیں, تو یہ کبھی غلط نہیں ہوتا. ہر چیز کا ٹوٹل سائز اس کے جزو سے بڑا ہی ہوگا. اس کو توڑ دیں تو اس کا ہر پارٹ چھوٹا ہوگا اس کے ٹوٹل سائز. یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. انڈکٹیو لاجک کبھی غلط نہیں ہوتی, ڈیڈکٹیو لاجک کبھی غلط نہیں ہوتی, لیکن ان کی اپلیکیشن غلط ہو سکتی ہے کہ یہاں پر ہم نے لگانی تھی وہاں غلط لگا دی, ڈیٹا کلیکشن کے ٹائم پر غلطی کر دی, تو غلطی یہاں ہوتی ہے. تو فطرت کا اطلاق یعنی اپلیکیشن غلط ہو تو علم کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. اگر فطرت کا اطلاق غلط ہو گیا ہے تو فیصلہ غلط ہو جائے. اس کے پیچھے ڈیٹا کلیکشن میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چیزوں کو آبزرو کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. سیکھا ہوا علم یا ڈیٹا غلط ہو سکتا ہے, یعنی ہم نے جو آج تک سائنس پڑھی ہے ساری غلط ہو سکتی ہے, پورا امکان رکھتی ہے.
ابھی تک ہمیں پورا اطمینان ہے اس کی کچھ چیزوں پر، لیکن وہ غلط ہو سکتی ہے. جب وہ غلط ہے تو جتنا علم اس کے روشنی میں ڈیولپ ہو رہا ہے وہ سارا غلط ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آگے مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نیا ڈیٹا جو آیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. سیکھے ہوئے علم کا اطلاق بھی غلط ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے جو نیوٹن کی تھیوری پڑھی گریوٹی کی یا لا آف موومنٹ پڑھا، موشن پڑھا، لا آف موشن، تو اس کا ہم نے غلط اطلاق کر دیا تو نتیجہ غلط نکلے گا، حالانکہ وہ لا آف موشن بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اپلیکیشن بھی. تو اب یہاں پر جتنے بھی ہماری علمی دنیا میں اختلاف ہیں اس میں صرف ایک چیز کانسٹنٹ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی، کبھی چینج نہیں ہوتی، وہ ان نیٹ نالج ہے، منطق کے اصول، یہ چیزیں. لیکن اس کی اپلیکیشن، سیکھا ہوا نالج، سیکھے ہوئے نالج کی اپلیکیشن، یہاں پہ ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو 3 جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ ہمارا فطری علم ہے. اس کے جو میکسمز ہیں، اس کے جو اصول ہیں، وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کانسٹنٹ ہیں، اس میں غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کی اپلیکیشن غلط ہو جاتی ہے. اب جو میں نے 2 آپ کو ججز بتائے ہیں، ان 2 ججز سے 2 سکول بن جاتے ہیں نالج کے. ایک ریشنلزم جو صرف فطرت کے علم کو استعمال کرتا ہے، جو صرف فطرت کے علم کو استعمال کرتا ہے اپنے دعوے میں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو صرف فطرت کے علم کو استعمال کر کے، عقل کو استعمال کر کے کام کر رہا ہو، باہر کا نالج استعمال کرتا ہے. اور دوسرا جو سکول بنا ہے وہ امپیریسزم کا ہے. حقیقت میں انسان ان دونوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تمام کے تمام انسان. لیکن بہرحال یہ 2 بڑے سکول ہیں، ریشنلزم کا کہ جہاں ہم تجربے کے بغیر عقل سے علم پیدا کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اور دوسرا امپیریسزم ہے، یہ تجربے سے، ٹیسٹ سے، ایکسپیریمنٹ سے، ڈیٹا کلیکشن سے. تو یہ 2 بڑے علمی دھارے بن جاتے ہیں. تو میں نے ان 2 کے پیچھے جو ساری کہانی ہے وہ آپ کو سمجھائی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ علم ہوتا کیا ہے. تو پچھلے سیشن میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم علم حاصل کیسے کرتے ہیں. آج کے سیشن میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ 2 ہمارے پاس ججز ہیں، ایک تعقل کا، ایک امپیریسزم کا. ان 2 کے ذریعے سے ہم فیصلے کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں فیصلہ لگاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو اب میں کوئی ایسی بات کہوں جو سائنسدانوں کی بات سے ٹکرا رہی ہو تو کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، حالانکہ میرا اپنا ڈیٹا ہو سکتا ہے، میری اپنی بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ علم کا جو معاملہ ہے، تو انسانوں کا سارا علم سوائے فطرت کے اس دائرے کے فالسیفائیبل، غلط ہو سکتا ہے، ٹوٹلی غلط، ٹوٹلی صحیح، دونوں امکانات ہیں. سوائے فطرت کے اس دائرے کے دنیا کا کوئی انسان اس فطرت کو چھوڑ کر علم نہ کر سکتا ہے، نہ ہوا ہے کبھی آج تک. اگر کوئی کرے گا تو لوگ بیوقوف کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو بس وہ ایک کانسٹنٹ چیز ہے میرے اور سب کے پاس، میرے اور آپ سب لوگوں کے پاس. باقی سب کچھ ویریبل ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اصلاح ہوتی رہتی ہے. اور اگر آپ صرف اسلامی تاریخ کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے علوم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی سب کچھ ہے. قرآن کانسٹنٹ چلا آ رہا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ تبدیل ہوتی رہے. تو میں یہاں روک لیتا ہوں بات. ہم نے جو آج چیزیں کر لی ہیں وہ پہلے 3 ٹاپک ہو گئے ہیں. قرآن کا خدا کا انٹروڈکشن ہوا تھا، علم ہم کیسے حاصل کرتے ہیں، کوگنیشن کا کانسیپٹ کیا ہے، علم کو علم کس بنیاد پہ کہتے ہیں، ہمارے پاس کون سے 2 ججز ہیں، یہ ہم نے. اب اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ ان دیکھی چیزیں، ان آبزرویبل چیزوں کو، ان سین چیزوں کو ہم کیسے پروو کرتے ہیں کہ وہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. یہ بھی تمام علوم کی روشنی میں انسان کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی بات نہیں کر رہا. اس لیے سائنس کی مثالیں بھی آ سکتی ہیں، فلسفے اور اکنامکس کی مثالیں بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ہم میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ انسان کیسے سوچتے ہیں، انسان کیسے کسی چیز کو علم قرار دیتے ہیں. اور اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ جو چیزیں دیکھی ہوئی نہیں ہیں، مثلا میں ایسے کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا اس وقت گھر میں ہے، یا میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ بگ بینگ ہوا تھا، یا میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کوئی ڈیفرنٹ طریقہ نہیں ہے. بیسک میتھڈ ایک ہے، اس کے پھر جزیات الگ ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اندیکھی چیزوں کو کیسے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کیس خدا ہے،
تو اگلی نشست میں پھر اس سے اگلی نشست میں انہی اصولوں پر، جن اصولوں پر ہم دنیا کی اندیکھی چیزیں ثابت کرتے ہیں، انہی اصولوں پر پھر ہم خدا کو کیسے ثابت کرتے ہیں اس کو سمجھیں گے. تو ہمارا علم والا پھر مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر خدا کون ہے، تو قرآن کے خدا پر ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو 2 سیشن ہے، آپ کو ٹاپک کو ہم نے روکا ہوا ہے، لیکن تیسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم دوبارہ خدا کون ہے پہ آ جائیں گے، یعنی قرآن کے خدا کے حوالے سے. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. آپ نے سر جو برین کے سیکشن یا پارٹس بتائے ہیں، یہ ایک تو اس کا پورا والیوم یا ایریا سارے انسانوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس میں درمیان میں جو آپ نے سیکشن کیے ہوئے ہیں 4 5 6، وہ بھی سارے انسانوں میں ایک جیسے، تمام انسانوں میں، سوائے اس کے کچھ کا دماغ ہی پورا نہیں بنا ہوا، وہ ایک الگ بات. پھر تمام انسانوں کی سوچ ایک جیسی کیوں نہیں، ان کی وہ کیپیسٹی ایک جیسی کیوں وہ خارجی علم کی وجہ سے. اچھا وہ ایک اور چیز ہے، وہ میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں، وہ ٹچ کریں گے تو دائرے سے باہر نکل جائے گی. لیکن آپ نے سوال کر دیا تو میں جواب دیتا ہوں. دماغ سب کے ایک جیسے ہیں، فطری علم سب کے پاس ایک جیسا ہے، لیکن صلاحیتیں اور مزاج اللہ نے ڈفرینٹ بنائے ہوئے ہیں. صلاحیتیں اور مزاج یہ روح کے پاس ہے، یہ اس کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں. صلاحیت اور مزاج روح کے پاس ہے. تو پھر یہ برین کیا کرتا ہے؟ برین تو ایک برین نے اب وہ برین تو ایک فنکشنل چیز ہے. شکل نکالیں ذرا. ہاں شکل دیکھ لیں. برین ایک فنکشنل چیز ہے، ایک شکل آگے بھی ہے، وہ میں اس نے میں مجھ سے یہ والی. اب دیکھیے کہ یہ جو دماغ کے یہ حصے ہیں، یہ انہوں نے ٹھیک کسی کا دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا انالیسز، یہ انالیسز کرنے کی صلاحیت سارے انسانوں میں ایک جیسی ہونی چاہیے، سب کے اندر موجود ہے. ایک جیسی نہیں، آئیڈیا، فیکٹس ایک جیسی نہیں، سب انالیسز کرتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ کرتے سارے ہیں، لیکن اس کرنے کی کیپیسٹی کہہ لیں آپ. کیپیسٹی ایک ہیومن لیول ایک جیسا ہے، لیکن پھر کچھ کو مثلا جو ارسطو کو ملی تھی وہ ارسطو کے بھائی کو نہیں ملی تھی. کیوں؟ بس وہ اللہ نے رنگ رنگ کے لوگ پیدا کرے. جب یہ چیزیں اس میں ایسی ہیں تو وہ پھر کیپیسٹی برابر ہونی چاہیے نا. میں ابھی قرآن کے جوابوں کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے معیشت کو تمہارے اندر تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لے سکو. اگر سارے ہی ارسطو پیدا ہوتے تو کھیت بونے والا کوئی نہ ہوتا. یعنی اللہ نے دنیا کو چلانا ہے، مختلف شعبے پیدا کرنے ہیں، مختلف کام پیدا کرنے ہیں، اس لیے مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں. بنیادی صلاحیت سب کے پاس ہے انالیسس کرنے کی. اس لیے ارسطو کی بات اگر ہم کسی ریڑھی والے کو سکھائیں تو سمجھ جائے گا. نہیں، اگر وہ ریڑھی والا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ کر لے جتنا ارسطو کا تھا، اور اتنا ایکسپوجر حاصل کر لے علوم سے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی بلٹ ان وہ پرزہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ باتیں کر سکتا ہے؟ یعنی تمام لوگ آئنسٹائن کے کتنے کلاس فیلوز تھے؟ سارے آئنسٹائن نہیں بنے. تو کوشچن اس کے کس چیز نے اس کو آئنسٹائن بنایا؟ کیا اس کے دماغ کا بڑا سائز تھا یا اس کا ایکسپوجر اور انٹرسٹ تھا؟ اب میں بچپن میں یہی پڑھتا رہا ہوں کہ آئنسٹائن کا دماغ کا سائز بڑا تھا، لیکن ایک سٹڈی میں نے پڑھی کہ نہیں، وہ چھوٹا تھا. یہ جو فرق پیدا ہوتا ہے کہ یہ برین سیل کی یوٹیلائزیشن سے ہے. ایک آدمی نے اپنے برین کے سیل یوز ہی نہیں کیے تو اس کی صلاحیت کم ہو جائے گی. دوسرے انسان نے اپنے برین کے سیل یوز کر لیے، اس کی صلاحیت زیادہ ہو جائے گی. اور میں یہ چیختا رہا ہوں کہ اگر مجھے اللہ نے 100 برین کے سیل دیے ہیں اور میں 5 یا 6 یوز کر کے مر جاؤں تو کیا میں کامیاب ہوں؟ مجھے تو 100 دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آئنسٹائن نے 8 یا 9 استعمال کیے. وہ بھی ہم دنیا میں پاسنگ مارکس 33 رکھتے ہیں، کم از کم ہمیں 33 برین سیل تو یوز کر لینے چاہیے. اگر ہمیں 100 سیل دیے ہیں تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 90 سے پلس جائیں. اب ہم برین سیل یوز نہیں کرتے اور کہتے ہیں فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں، دوسری طرف اسے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس میں یہ تفریق کر دی گئی، صلاحیتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. دوسری طرف ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں. ان دونوں کو ریلیٹ کریں. نہیں، وہ جو آپ نے سوال قائم کیا وہ جس زمشن پہ کھڑا ہے وہ میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا. سادہ بات سمجھ لیجئے کہ دماغ کے یہ سارے سیکشن ہر آدمی کے پاس ہیں. سب سیکشن، میتھمیٹکس والا بھی، انٹیوشن والا بھی، آرٹس والا بھی، کریشن والا بھی، فیلنگ والا بھی، امیجنیشن والا بھی. لیکن آپ دیکھیں گے، یہ فرق محسوس کریں گے اپنے ارد گرد لوگوں میں کہ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی گالی 2 بھائیوں کو اکٹھے دی گئی ہے. ایک بہت غصے میں آ گیا، ایک کم غصے میں آیا ہے. سر یہ تو ذوق کا فرق ہے نا، برداشت کا فرق ہے، مزاج کا فرق ہے. بہت اچھی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جو آپ نے مثال دی نا معیشت کا جو فرق ہے، اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ذہنی صلاحیتوں کا فرق ہے، وہ ذوق کا فرق بھی ہو سکتا ہے.
نہیں، دو چیزیں الگ کریں. ذہنی صلاحیتیں برابر ہیں، سب انسانوں کے اندر برابر ہیں، لیکن جو صلاحیتیں مثال کے طور پر اللہ نے اقبال کو اقبال بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دماغ سے الگ ایک چیز. سر اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کو جس چیز نے غامدی صاحب بنایا ہے وہ ارلی ایج میں بے انتہا انٹرسٹ اور ایکسپوئر ہے. وہ مجھے دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، یہ بات ایسے نہیں ہوگی. اس کا ثبوت کیا ہے ہمارے پاس؟ ہاں، اس کا کیا ثبوت ہم یہ نے ہے کوئی کہ مائنڈ برین کو کھول کے دیکھا ہے؟ ایک ہی مہان، وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کیا میں نے ایسا کام، لیکن ازمپشن. تو اس ازمپشن سے ایک تفریق پیدا ہوتی ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بڑے دماغ پیدا کیے ہوئے ہیں. پھر اس سے یہی بات آگے چل کے بڑے دماغ نہیں، دیکھیے پر دو باتوں پہنچتی ہے کہ آپ کا ذہن اس بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، آپ تقلید کریں. یہیں سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں سمجھ گیا ہوں بات آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دماغ سب کے برابر ہیں، اس کا سائز بھی سب کا برابر ہے، اس میں سیکشن بھی پورے ہیں، لیکن اس ذہن کو کنٹرول کرنے والی ایک الگ سے چیز موجود ہے انسانوں کے اندر، جو مجھے میں بناتی ہے اور آپ کو تو بناتی ہے. کمر کا تو یا کمر کا میں اور ساجد کا میں ڈفرینٹ ہے. یہ دماغ کی وجہ سے نہیں ہے. یہی چیز غامدی صاحب کو غامدی بناتی ہے. غامدی صاحب کے پاس الگ سے کچھ صلاحیتیں ہیں جو اس دماغ میں نہیں ہیں. آپ کے پاس الگ سے کچھ صلاحیتیں جو غامدی صاحب کے دماغ پہ نہیں ہیں، وہ آپ کو آپ بناتی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو فرق ہے صلاحیتوں کا، کیا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ صلاحیتوں کو ڈیولپ کیا، ان پہ کام کیا، فوکس کیا، تو میری وہ اسٹرانگ ہو گئی. غامدی صاحب نے کچھ پہ کام کیا، وہ اسٹرانگ ہو گئی. بالکل ٹھیک بات ہے سب میں ہی. اصل میں ہمارے کام نے اس کو نمایاں کیا ہے. جس کو آپ ذوق کہہ رہے ہیں، ذوق ڈفرینٹ ہے. کیوں ذوق ڈفرینٹ؟ اور جو آپ نے محنت کی چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں. ٹھیک بات ہے. تو ذوق، مزاج، یہ وہ چیزیں ہیں جو مثلا ذوق کا کوئی خانہ دماغ میں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا نا ابھی، کہ ایک چیز ہے جو ان کو تو بناتی ہے، مجھے میں بناتی ہے، کسی کے اندر بھی ایک جو الگ سے چیز ہے، یہ چیز کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے ہمارے مائنڈ کو؟ اگر یہ چیز واضح ہو جائے گی تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ کلیئرٹی آ سکتی ہے. اصل میں ابھی تک دماغ پہ کام ہوا، مائنڈ پہ کام نہیں ہوا. جس دن مائنڈ پہ کام ہونا شروع ہو جائے گا، اس دن ہم کہیں گے کہ بھئی چیزیں دریافت ہونی شروع ہو گئی ہیں. کہ میرے پاس بھی وہی دماغ ہے، لیکن میں ایگزیکٹلی اپنے باپ کی طرح بھی نہیں سوچتا جس کی میں اولاد ہوں، ماں کی طرح بھی نہیں سوچتا، اپنے بھائی کی طرح جو میرے ساتھ ہی پلا بڑا ہے اس کی طرح نہیں سوچتا. اور یہ بچپن میں ہی ہے. میرے ابھی 2 نواسے ہیں، 1.5 2 3 سال کے ہیں. وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دونوں کا دماغ وہی ہے، اسی میٹیریل کا بنا ہوا ہے، اسی شکل کا بنا ہوا ہے. بس میں اس کو صلاحیت کی طرف بھی لے جاتا ہوں. سر اس میں ایک اور چیز میں قمر بھائی سے یہ یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا بار بار، کہ اگر ایکسپوئر اس طرح کا مل جائے، ذوق اس طرح کا مل جائے، غامدی صاحب کی طرح سے فیسلٹیز آپ کو آج اس طرح سے مل جائیں، آج نہیں، مراد یہ کہ جب وہ بچے تھے اس وقت سے آپ بھی بچے ہوں، تو سیم اگر سنیریو اس طرح کا رکھ دیا جائے، کیا لازمی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ بھی غامدی صاحب بن جائیں گے؟ لازمی نتیجہ یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز اس میں نے جب، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کچھ چیز نظر نہیں. غامدی صاحب سے جب ہم نے یہ سوال کیا تھا نا، یہ تھیوری تو چلتی ہے، یہ ابن خلدون کی بھی یہ تھیوری ہے کہ انسان سراسر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. کچھ حد تک یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، لیکن ایک بالکل ناسازگار ماحول میں کوئی ایکسیپشنل مائنڈ نکل آنا، یہ ایک ایسی چیز لگتی ہے جو اس سے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے. میں نے اسی لیے ماحول کا لفظ استعمال نہیں کیا. مجھے ایک منٹ، جب ہم نے غامدی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا نا، کہ میں نے یہ جملہ ان کے سامنے بھی رکھا تھا کہ ابن خلدون نے یہ بات کہی ہے کہ انسان سراسر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. آپ کے ماحول میں ایسا کیا تھا کہ وہاں سے، اسی علاقے سے آپ نکل آئے، آپ کے علاوہ لوگ اس طرح سے نہیں نکلے، اور آپ نے یہ فیصلہ کب کیا کہ آپ کو اسکالر ہی بننا ہے اور کسی طرف نہیں جانا؟ اتنے جینیس مائنڈ کے ساتھ تو عام طور پہ لوگ سروسز کی طرف ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اختیارات آ جائیں اور سب کچھ ہو جائے. لیکن اس ماحول کے چلتے، ایک جملہ آج کل چل رہا ہے، اس ماحول کے چلتے کس طرح سے پھر غامدی صاحب اس طرح سے ڈیولپ کر گئے؟ تو کیا ان کے اندر سے کوئی آواز آئی؟ میرا آپ استاد سے سوال یہ ہے کہ کیا کچھ اندر سے آواز تھی، وہی جو غامدی صاحب کی میں ہے، اس نے کیا ان کے مائنڈ کو اس طرح سے گائیڈ کیا کہ ان کے اندر کی ایک آواز نے انہیں ان کے ناسازگار ماحول میں ایک ایکسیپشنل مائنڈ بنا دیا؟
یا پھر یہ اگین نہیں، ماحول وہ کی طرف جائے گی ناسازگار بات؟ نہیں تھا، ان کو کتابوں کا ایکسپوئر تھا، ان کے ہاں وہ ذوق سے مراد یہ ہے کہ وہ طلب تھی، چیزوں میں انٹرسٹ تھا، وہ انٹرسٹ ہے جو آپ کو پوری پوری رات جگا کر کتاب پڑھنے پہ مجبور کر سکتا ہے، آپ سے وہ کام لے لیتا ہے جو اس ایکسیپشنل بننے کے لیے ضروری ہے۔ دو چیزیں چاہیے، وہ چیزیں اویلیبل ہوں جو ضروری ہیں، ایکسپوئر ہو، دوسرا وہ طلب ہو، ذوق ہو اس چیز کا، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ایکسٹرا تیسری مجھے چاہیے، جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ذہنی صلاحیتوں کا فرق ہے، پھر ہم اسی جگہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہٹلر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کچھ ذہن اور طرح سے کتابیں میسر تھی، جانوروں کی سطح پہ ہوتے ہیں، کتابیں اور کچھ بڑے میسر ہوتے تھی ہیں، گاندھی صاحب کو، تھی اویلیبل تھی، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی میسر تھی۔ ہاں ذوق نہیں ہوگا باقی لوگوں ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ پیدا ہوتا ہے، کیا کہاں سے میں نے آگے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ذوق کا تنوع ہوتا ہے، فطرتاً ہوتا ہے، فطرتاً ہوتا ہے؟ فطرتاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تنوع ہے، اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے۔ جب ہم صلاحیت کا فرق کریں گے تو اس میں اوپر نیچے قائم ہو جائے گا اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نظر فطرت اور صلاحیت میں کیا فرق کرتے ہیں کیا مطلب؟ ہاں۔ آپ کس فطرت اور کس صلاحیت کی بات؟ جس کی بات آپ نے کی ابھی، آپ نے کہا کہ صلاحیت کا فرق نہیں ہے، فطرت ہے جس کی وجہ سے تنوع آتا ہے۔ صلاحیت اور ذوق دو چیز، ایک ہے کہ آپ کی مینٹل کیپیبلٹی ہے 2+2=4 کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اور ایک آپ کا میتھمیٹکس میں ذوق ہے یا نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جن کا ذوق نہیں ہے، اگر ان کا ذوق ہو تو بڑے اچھے ماسٹرز کر سکتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں، مسئلہ نہیں ہے۔ ذہن میں وہ یہ نہیں کہ پرزہ کم ہے یا چھوٹا ہے، یا وہ مسئلہ نہیں ہے، ذوق کی وجہ سے وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، خود کو ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ استاذ اگر آپ پھر اس چیز پہ تھوڑا سا، جی ہاں، اصل میں جس کو یہ ذوق کر کے کہہ رہے ہیں نا، وہ میں اس کو صلاحیت کر کے کہہ رہا ہوں۔ یہ صرف ذوق کی بات نہیں ہے کہ جو مجھے کتابوں کی طرف لگائے گی، کتابوں کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہے، کتابیں پڑھنے کے لیے، اس کے لیے جو قوت ارادی چاہیے، اس کے لیے جو وہ میں اس کو صلاحیت کی طرف یہ صلاحیت دے رہے ہیں کہ سب کے ساتھ برابر ہونی چاہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن نے بھی اس کو بیان نہیں کیا کہ سب کو برابر صلاحیت دی گئی ہے، دماغ سب کو برابر دیا گیا ہے، صلاحیتیں ڈیفرنٹ ہیں، مزاج ڈیفرنٹ ہیں، مزاج کے اندر ذوق شوق سب کچھ آ جاتا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال ہے کہ کیا مورل سینس جو ہے وہ تمام انسانوں کی ایک جیسی ہے؟ بالکل ایک جیسی۔ یہ ہم کیوں مان لیتے ہیں کہ ہم مورل سینس میں تو مان لیتے ہیں کہ یکسانیت ہے؟ میں ہر جگہ دیکھیے، میں فرق کر رہا ہوں، صلاحیت جو آپ بایولوجیکل صلاحیت مان رہے ہو سب میں برابر ہے، وہ اخلاق میں بھی برابر ہے، ریاضی میں بھی برابر ہے، سب میں برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے بایولوجیکل صلاحیت میں۔ اس کے بعد اب میں اوپر جا رہا ہوں تھوڑا سا کہ ارسطو کون سی چیز بناتی ہے اسی دماغ کے ساتھ؟ آپ کہہ رہے ہیں ذوق، میں کہہ رہا ہوں نہیں، ایک اور چیز شامل کر لیں بس۔ میرے آخری سوال ہے پھر کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو وہ کیا آرگومنٹ ہے جو مجھے یہ کہتا ہے کہ ارسطو کی بات کو بلا سوچے سمجھے مان لو؟ کیوں نہ مانوں میں؟ میرا تو ذہن ہی عبقری نہیں ہے، وہ عبقری ذہن ہے، یہیں سے تو میرے نزدیک تقلید کی بنیاد پیدا ہوتی ہے۔ میں ذہن نہیں کہہ رہا نا، آپ میری بات کو لوگوں کی بات میں ڈال رہے ہیں۔ ذہن کے اعتبار سے سارے عبقری ہیں، لیکن صلاحیتیں ڈیفرنٹ ملی ہیں۔ آپ عبقری ہوں گے ہو سکتا ہے فلاسفی میں، یہ عبقری ہوں گے مثلا لینگویج میں، وہ عبقری ہوں گے مثلا لنگوسٹک میں، یہ ہوں گے ریاضی میں، سارے عبقری پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب ماحول وغیرہ نے نہیں ہونے دیا، الگ بات ہے۔ لیکن یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسفے میں ہے، آپ لنگوسٹک میں فلاں کسی میں، وہ میں صلاحیت کی بات کر رہا ہوں کہ سر میرے یہ جو آپ صلاحیت کی بات کر رہے ہیں، عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ فلسفے کے ماحول میں رہتے ہیں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ مثلاً کچھ جو میوزیشینس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بچپن سے ایک انسٹرومنٹ بجانا شروع کرتے ہیں تو بڑی عمر میں بہت اچھا بجا بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے۔ کسی میوزک کے گھرانے کے سارے افراد برابر ہوتے ہیں، جس کا جتنا ذوق ہوگا، جتنا وہ پین لے سکتا بس ہے، وہ صلاحیت، میں اس کو صلاحیت کہہ رہا ہوں، ذوق نہیں۔ اس میں شوق ڈال لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، تو وہ صلاحیت ہے میرے خیال میں۔ وہ الگ شخصیت کو، اس کا میرے پاس ثبوت یہ ہے کہ اس وقت جو شخصیات کا مطالعہ شروع ہوا ہے، شخصیات کا مطالعہ، وہ میرے بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمام آبادی میں 3% لوگ ایک صلاحیت کے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو رہے۔ 3% ایک صلاحیت ایسی ہے جو 1000 میں ایک لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پیدا ہو رہے۔ نہیں، انٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہے یہ، نہیں، وہ آپ اس کا مطالعہ لیکن وہ کریں گے تو انٹرسٹ دوسرے انسان میں تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ انٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں، کیوں نہیں؟ اگر آپ شخصیات والے علم کا مطالعہ کریں گے تو انٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہے۔
مثلا آپ کو انٹروورٹ کون بناتا ہے؟ اس میں تو کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں. نہیں، دماغ وہی ہے، انٹروورٹ کا دماغ بھی وہی ہے، ایکسٹروورٹ کا دماغ بھی وہی ہے، لیکن ایک پیدائشی طور پر انٹروورٹ ہے، ایک پیدائشی طور پر ایکسٹروورٹ. یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں صلاحیت اور مزاج. تو مزاج کی کچھ چیزیں، مثلا ایک تھنکنگ والا آدمی ہے، بچپن سے ہی تھنکنگ والا ہے، یہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے، ساری زندگی اس نے تھنکنگ والا رہنا ہے. میں اس میں ایک سوال استاد، کیا ایڈ کر لوں اس میں کہ یہ میرے خیال میں اس سے کوئی اوپر نیچے نہیں ہو رہا، یہ تو ہے کہ ایک بندہ اس طریقے سے پروسیس کرتا ہے چیزوں کو، ایک اس طریقے سے پروسیس کرتا ہے. نہیں، اوپر نیچے نہیں ہو رہا، لیکن ذہن کی صلاحیتوں سے یہ لازماً نتیجہ نکلے گا کہ ارسطو کے آگے مجھے سر جھکانا ہے اور اپنا دماغ جو کم تر ہے اس کو استعمال نہیں کرنا. دیکھیے میں ایک اور مثال دیجیے. فزکس پڑھنے والے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے اسٹیفن ہاکنگ بنتے ہیں؟ کیا سارے بن جاتے ہیں؟ حالانکہ ان کا ذوق بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، اور فزکس کی تعلیم شروع ہوتی ہے 4th 5th کلاس میں جا کر. تو سارے کے سارے فزکس میں جانے والے اسٹیفن ہاکنگ نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ آپ کہیں گے ذوق، میں کہوں گا صلاحیت. بس یعنی بڑے بڑے محنتی ہوتے ہیں، بہت محنتی ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہ پروفیسر کے لیول سے اوپر نہیں جاتے، وہ موجد نہیں بنتے، وہ سائنسدان نہیں بنتے. آپ ہر لائن میں دیکھیں گے کئی درجے کے لوگ آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ جو شخصیت والا حصہ، وہ تھنکنگ ملی نہیں ہوئی ان کو، اتنی تھنکنگ نہیں ملی ہوئی جتنے دوسرے کو ملی ہوئی ہے. تو صلاحیت کا فرق ہو گیا. تو مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہارڈ ویئر سب کا سیم ہے جو برین کے اندر ہے، سافٹ ویئر کی انسٹالیشن پرسن ٹو پرسن ویری کر رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس طرح سمجھ آئی ہے یہ بات. اور یہ جو صلاحیت والی بات ہے، جو قمر صاحب والی بات ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے آپ جس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ارسطو کے سامنے آپ سرنڈر کریں گے، تو ارسطو کی اس صلاحیت میں جس وجہ سے وہ ارسطو بنتا ہے، وہ اس میں شاید آپ کو سرنڈر کرنا پڑے. مگر میں بھی آپ کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہو جس میں ارسطو اتنا طاقت نہ ہو، تو سرنڈر وہاں پہ وہ کرے گا. تو وہی نا، آپ کا سافٹ ویئر کی انسٹالیشن ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ارسطو کی بات ماننے کے لیے مجھے اس سے دلیل مانگنی چاہیے یا اس کے ذہن کا اعتبار کر کے مان لینا چاہیے؟ سوال میرا یہ. نہیں، وہ تو اگر میں دلیل کو مانوں، اٹ مینس کہ اس دلیل کو سمجھنے والا مائنڈ میرا بھی ہے پھر. ہاں، لیکن آپ نے وہ علم پروڈیوس نہیں کیا جو اس نے کیا. ٹھیک ہے، یہ تو کریڈٹ اس کو ملے گا. تو بس، لیکن وہ کس وجہ سے ہوا ہے، وہ اسی سافٹ ویئر اس کی بات کو مانا کس بنیاد پہ؟ دلیل کی بنیاد پہ مانا جائے گا یا اس کے نہیں، اس کی باتوں کو دلیل کی بنیاد پر رد بھی کیا جائے گا. ماننا اور رد کرنا وہ ایک الگ بات ہے. دوسرا انسان اس سے زیادہ، مثلا نیتشے کو دیکھے وہ سارے گریک فلاسفر کا مذاق اڑاتا ہے. کیوں؟ اس کو ان کی باتیں دلیل پر صحیح نہیں لگ رہی. تو یہ جو کسی کا بڑے آدمی کا پیدا ہو جانا، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف ذوق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ نے کچھ سوچنے کا ہنر زیادہ دے رکھا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے. تو شخصیات کا جو نالج اب ڈیولپ ہو رہا ہے اور بڑا تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. ہر شخص کس وجہ سے؟ مثلا ایک ہی صلاحیت تھنکنگ میرے اندر فرض کر لیجیے 35% ہے، آپ کے اندر 36% ہے، تو آپ مجھ سے زیادہ بڑے تھنکر ہیں. اگلے میں وہ 37% ہے، تو وہ آپ سے بڑا ہے. اس سے اگلے میں 40 ہو گیا، وہ آپ سے بڑا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی 35 والے نے اس کو اتنا اچھا ڈیولپ کر لیا ہو اور 40 والے نہیں، وہ رہے گا 35 پر ہی. استاذ، آپ جو بات کر رہے ہیں صلاحیت کی اور ذوق کی، کیا صلاحیت اور ذوق اپنے خارجی علم کی بنیاد پہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں؟ یہ صلاحیت ہے جی، پالش ہوتا ہے، ڈیولپ بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، ڈیولپ بھی ہوتا ہے اور پالش بھی ہوتا ہے. کہ میں مثال کے طور پر ریاضی جتنی میں کر سکتا ہوں، بہت کمزور ہوں میتھمیٹکس میں، لیکن میں محنت کروں گا تو سیکھ جاؤں گا. لیکن کیا میں میتھمیٹیشین بن جاؤں گا؟ نہیں. میں ایک اچھا ٹیچر بن جاؤں گا، اچھا میتھمیٹکس کرنے والا بن جاؤں گا. میرے اپنے گھر میں میرا چھوٹا بھائی مجھ سے میتھ میں بہت آگے ہے، وہ جس طرح کی باتیں سوچتا ہے میں سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہ میں صلاحیت اس کو کہہ رہا ہوں. لیکن اتنا میتھمیٹکس میں کر لیتا ہوں کہ روزانہ کا سودا وغیرہ خرید لوں، وراثت کا مسئلے حل کر لوں، یہ میں کر لیتا ہوں. سر، اس میں اس چیز کا امکان رکھا جا سکتا ہے کہ جو صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، لیکن اس چیز کو جس کو دی گئی ہے اس نے اس کا استعمال پوری طرح سے نہیں کیا. یہ بھی امکان ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن یہ کہ سب کو ایک ہی صلاحیت، ایک جیسی ساری صلاحیتیں دی گئی ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا. سر اگر اصول سیکھنے کے قواعد ایک جیسے جیسے ہے تو پھر اطلاق میں فرق کیوں آ جاتا ہے؟ اصول اگر ایک ہیں سب کے سیکھنے کے تو اطلاق میں کیوں فرق آتا ہے؟ کیا چیزیں خارجی چیزیں مطلب ہوتی ہیں داخل، یا وہ بھی کوئی اور علم ہے؟ داخلی بھی ہوتی ہیں، خارجی بھی ہوتی ہیں. مثلا میرا مزاج جذباتیت والا ہے تو میں عقلی اصولوں کا اطلاق کرنے میں غلطی کروں گا، اور اگر میرا مزاج عقلی ہے تو میں جذباتی چیزوں کا اطلاق کرنے میں غلطی کروں گا. تو اس وجہ سے رزلٹ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. اسی طرح میں نے ایک بات کو سمجھا ہی غلط ہوا ہے دنیا کا جو علم حاصل کر رہے ہیں. تو مثلا میں نے جو گریوٹی کو سمجھا، جو نیوٹن کی گریوٹی میں نے سمجھا ہی نہیں تھا، اور جو نیوٹن نے بیان کیا اس کو ہی میں نے نہیں سمجھا، تو اب اس کا اطلاق غلط کر رہا ہوں. تو یہ غلطی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی چیز کی کمی ہے، یا میرے کوئی جذبات حاوی ہو گئے، یا میری شخصیت غالب آ گئی. اب میں اپنی زندگی میں یہ بہت تجربے کاری سے حاصل ہونے والی بات ہے کہ کچھ لوگوں سے جب ہم علمی گفتگو کرتے ہیں تو وہ جذبات میں پہلے آتے ہیں، بڑی دیر لگتی ہے ان کو وہ بات سمجھانے کہ بس دلیل پیچھے یہ ہے، اور کچھ لوگ فوراً دلیل مان لیتے ہیں، اور بعد میں تو کچھ لوگ جذبات سے گفتگو شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ دلیل سے شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی مزاجوں کا فرق ہے، صلاحیتوں کا فرق. سر اس میں جو آپ فرما رہے ہیں ایک مسئلہ مجھے لگ رہا ہے، وہ یہ ایشو ہے کہ اگر انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، مثلا اگر ان کو ہم پوٹینشیل کہہ لیں، کہ جیسے بالقوہ بھی کہتے ہیں، ہماری مسلم فلسفے کی ہسٹری میں بھی اس کو بہت زیر بحث یہ چیز رہی ہے، تو اس کو ایکچولائز کرنے میں، بالفعل میں منتقل کرنے میں یا تبدیل کرنے میں وہ پوٹینشیل بھی اس کے اندر رکھ دی جائے گی. تو اس میں ایک دو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ کہ انسان ایک تو مجبور محض ہو جائے گا، اور انسان کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، اس میں ان کا ہاتھ مطلب کم سے کم ہوگا، اور اس فطرت کا یا وہ اس پوٹینشیل کا ہاتھ زیادہ سے زیادہ ہوگا. تو اس کو پھر ہم کس طرح سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ ہم لوگوں کو جب مطلب بات ہو رہی ہوتی ہے، کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، لوگ ہمیں بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر پوٹینشیل اور پوٹینشیل کو پھر ایکچولائز کرنے کی پوٹینشیل، یہ دونوں ہی اندر ایک خاص سرٹن طریقے سے مقید ہیں، تو پھر یہ فری ول والا جو تصور ہے اس پہ زد پڑتی ہے میرے خیال سے. آپ اس پہ کچھ بات؟ ہاں، جو فری ول ہے وہ جہاں فری ہونی چاہیے وہیں پہ فری ہے، جہاں پابند ہونی چاہیے وہاں پابند ہے. مثلاً آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میرے دماغ میں جو صلاحیتیں نہیں ہیں، مثلا میں 3 سے زیادہ ڈائمینشن دیکھ نہیں سکتا، لیکن بعض تجربات کی وجہ سے سائنسدان مانتے ہیں کہ 3 سے زیادہ ڈائمینشن موجود ہیں، تو میں تو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ میری محدودیت ہے، ڈٹرمنزم ہے اس میں. تو جو ڈٹرمنزم ہے بہت سارے دائروں میں وہ ماننا پڑے گا، مجبوری ہے. بہت سارے دائروں میں اصل میں اگر فرض کر لیجئے کہ ہم مذہب کی طرف آ جائیں تو صرف مجھے جو آزادی چاہیے وہ یہ کہ ہر طرح کے حالات میں نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، بس اس کی مجھے آزادی چاہیے، باقی کوئی آزادی نہیں چاہیے. سر اگر مذہبی مطلب جواب کے علاوہ اگر ہم اس پہ مطلب غور کریں تو پھر وہی کہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے، اور فطرت بھی ماحول کی پیداوار ہے. جیسے کہ ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں، ماحول کے اندر وہ پروان چڑھتی ہے یا اس کا مختلف جو پرسپیکٹیو ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ انالیسس کرنے کی صلاحیت میرے اندر چلی آ رہی ہے، لیکن اس کو انالیسس مشرق میں رہنے والا شخص اور طرح سے کرے گا. مطلب اسی لاجک ہے کہ اپلیکیشن یہاں پہ مشرق میں اور طرح سے ہوگی، مغرب میں اور طرح سے ہوگی، بلکہ مشرق کے اندر ہی مختلف تہذیبیں، چائنیز اور طرح سے کریں گے، ہندو اور طرح سے، اور مسلمان اور طرح سے کریں گے. تو پھر بات یہاں لاہور سے اٹھ کر سرائیکی علاقے میں چلے جائیں اور ہو جائے گی. ہاں بالکل اور ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ پھر اگین کہ وہ ماحول کی انسان پیداوار ہے اور اس کے اطلاقات، کیونکہ میں نے وہ انالیسس کرنا کیا ہے بیسیکلی، تو میں نے اطلاق ہی کرنا ہے، ورنہ فیتھ والے معاملے میں تو میں بلیو کروں گا نا، باقی تو مجھے اطلاق کرنا ہے. اگر اطلاقات ایسے ہو رہے ہیں تو پھر اگر فار ایگزامپل ہمارا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ سب لوگوں کے اندر پوٹینشیل اور اس کو ایکچولائز کرنا اور سارا وہ ایک خاص مقید طریقے سے ماحول میں رکھے گئے ہیں اور ویسے ہی ہو رہے ہیں. اس میں ہم
کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب اب ٹھیک ہے اب جیسے چل رہا ہے. یا بس ایک چیز آزاد ہے اس میں, وہ میری یہی شخصیت ہے کہ میرے پاس, میں 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں انسان کو. ایک میری, میں جس کو شخصیت جس کو کہہ رہا ہوں اس کو ہم صلاحیت کہہ لیں. پہلے فطرت سے شروع کرتے ہیں. فطرت, اور فطرت میں جبلت بھی شامل کرتا ہوں. میری صلاحیت, میرا مزاج, میری صلاحیت, میرا مزاج, میرا کلچر, میری تعلیم, یہ 5 چیزیں مجھے بناتی ہیں. یہ صلاحیت کو تھوڑا سا صلاحیت کا مطلب وہی, میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے اندر میتھمیٹکس کی صلاحیت زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں, آپ کے اندر انالیسس کی صلاحیت زیادہ ہے میرے مقابلے میں. یہی والی چیزیں جو یہاں 10-12 لکھی ہوئی ہیں برین کے اوپر, انہی میں کریٹیوٹی میں زیادہ ہوں, آپ کریٹیوٹی میں تھوڑے کم ہیں. انٹیوشن میں زیادہ ہوں, آپ کم ہیں, یا آپ زیادہ ہیں میں کم ہوں. تو یہ بس صلاحیتیں اس طرح سے ڈیولپ بنتی ہیں کہ یہی چیزیں کون زیادہ استعمال کر سکے گا. مثال کے طور پہ اگر سر یہاں پہ گرمیاں ہی رہیں, سردیاں نہ ہوں, تو ہماری وہ والی صلاحیت کے مسئلے سردیوں میں کیا کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل کہ اگر مغرب میں دیکھیں تو وہ خاص طور پہ اس طرح سے ان کی چھتوں کے سٹائل ہوتے تاکہ برف پھسل کے نیچے گر جائے. وہ ایک طرح کی ایک صلاحیت تو ہے نا, مطلب مطلب جسے آپ صلاحیت کہہ رہے ہیں آرکیٹیکچر کی کہہ لیں, تو وہ تو ساری دبی رہ جائے گی, وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتی. مطلب ایک پرابلم نہیں ہے تو پرابلم سالونگ نہیں ہے, تو میری صلاحیت وہ مقید بھی رہے گی. اور فار ایگزامپل آج کے دور میں جو مختلف قوموں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں, فار ایگزامپل کہ چائنیز جو ہیں وہ بڑے محنتی ہوتے ہیں, عام سی بات ہے, میں اس عام چیزوں کو لے کے آ رہا ہوں, تو وہ بڑے محنتی ہوتے ہیں, اور ہمارے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر اس میں جو بلیم ہے, ہاں اگر بلٹن ہے اور اتنی حد تک ہم مجبور ہیں اس میں سے اخلاقی رویوں کو علیحدہ کر کے بحیثیت قوم معاشرے کی سطح پہ, وہ تو چلیں جواب دینا نا آپ کو خدا کو, لیکن یہاں پہ جو ہماری قوم کی صورتحال ہے اس میں پھر ہم کیوں اتنا قوم کو اور فرد پہ اتنا بلیم کیوں رکھ رہے ہیں اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں؟ فار ایگزامپل کہ سافٹ ویئر انجینئر کی صلاحیت ہمارے ہاں زیادہ نہیں پائی جاتی. میں کسی صلاحیت کا انکار نہیں کر رہا, میری بات میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. میرے اور آپ کے تمام دنیا کے انسان, ہمارے ملک کے ہوں یا کسی کے ہوں, سب کے پاس ایک بنیادی صلاحیتیں ہیں جس کی نمائندگی یہ دماغ کر رہا ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی دماغینی صلاحیتوں کے ساتھ کسی کو ان 9 میں سے کوئی ایک زیادہ دے دی گئی ہے, یہ صلاحیت ہو جائے گی. کسی کو لاجیشین بنا دیا اللہ نے, اس کے اندر لاجک کو استعمال کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے, بس باقی صلاحیتیں بھی اس کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب ماحول میں ہمارا لاجیشن جو ہے وہ جوتی گانٹھنے میں اپنی لاجک استعمال کرتے کرتے فوت ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو ہم ارسطو کی اکیڈمی میں داخل کرا دیں تو وہ ارسطو بن جائے گا, افلاطون بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ لازمی ہوگا. لیکن تمام لوگوں کو ارسطو کی اکیڈمی میں ڈال دیں تو وہ لاجیشن نہیں بنیں گے. ہاں, کوئی سکندر اعظم, کوئی کچھ بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو سکندر اعظم والی صلاحیت زیادہ ملی ہوئی ہے. کسی کو میتھمیٹکس والی اسی اکیڈمی میں, ارسطو کی اکیڈمی پڑھنے والا ایک آدمی میتھمیٹیشین بن جائے گا, کیونکہ وہاں میتھ ہی پڑھایا جا رہا تھا, کیونکہ اس کے اندر میتھ کی صلاحیت قدرت نے زیادہ رکھی ہوئی تھی. آپ جسے صلاحیت کہہ رہے ہیں یہ پازیٹیو چیز آپ بیان کر رہے ہیں, لیکن میں اس کو نیگیٹو پرسپیکٹیو سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم بھی ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ہر ڈٹرمنزم نیگیٹو نہیں ہے. مثلا یہی کہ میرے پاس ارسطو بن گیا, بس بن گیا. میرے اندر جو صلاحیتیں ہیں, میں اپنے المورد کے ماحول میں اگر بات کروں تو میں اس طرح کا آدمی نہیں بن سکتا کہ میں بہت پرجوش قسم کی تقریر کروں. میں 1000 دفعہ سوچوں, نہ اللہ نے مجھے گلا دیا ہے پرجوش تقریر کے لیے, نہ اللہ نے مجھے ڈکشن دیا. میں جو جملہ بناتا ہوں وہ لاجیکل طریقے کا ہوتا ہے, جو میری لاجک ہے وہ آپ سے ڈیفرنٹ ہوگی, لیکن پر میں اس طرح سے بناتا ہوں. تو اب یہ جو میری ساخت ہے وہ میں کیا کروں؟ غالب اقبال نہیں بن سکتا, اقبال غالب نہیں بن سکتا. میر 1000 دفعہ سوچے کہ غالب کے ڈکشن اختیار کرے, نہیں کر سکتا. ہاں, تو پھر میرا خیال ہمیں ہماری قوم کو, میں اپنا پرسپیکٹیو اس سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے لوگوں کو بھی, عوام کو بھی, کہ ہم زیادہ حد تک مجبور ہیں چیزوں میں. ابھی ریسنٹلی جو جنگ کا ماحول بنا, ہم نے بڑا انجوائے کیا بنسبت
ایک ہی قوم تھی ہمارا، اس کا مطلب 70-80 سالوں میں ہم نے کافی ماحول کی وجہ سے یا کچھ اور فیکٹرز کی وجہ سے ہم بالکل ڈفرینٹ ہو گئے کہ ہم نے مینز بنائی، ہم نے کوئی ٹینشن نہیں لی اور وہ سیریس ہوتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اسپیس پھر دینی چاہیے قوم کو اور فرد کو. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے بایولوجیکل ڈٹرمنزم کی وجہ سے. میں مثال کے طور پر یہ جملہ بولتا ہوں، کئی دفعہ بولا ہے کہ تمام لوگ پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے. آپ پڑھا کے دیکھ لیں، پڑھا رہے ہیں آپ لوگ. جو یعنی میں سمجھاؤں، یہ مثال کے طور پہ انالیسز لکھا ہوا ہے، لاجک لکھا ہوا ہے، آئیڈیا لکھا ہوا ہے، یہ پارٹ سب کے پاس ہے، ہارڈ ویئر سب کے پاس ہے. کریٹیویٹی، انچویشن جو بھی ہے، آرٹس وغیرہ. اب جب اس کے اندر جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، جیسی ہی اس کے اندر لوڈ ہوتی ہے، جیسی بندہ پیدا ہوتا ہے، یا اگر زیادہ یعنی مذہب کی طرف چلے جائیں، روح پھونکی جاتی ہے، تو بعض کے نزدیک انالیسس جو ہے 50% ہوگا، فیکٹس 20% ہوگا. اس کا مثال کے طور پہ یعنی بیٹا پیدا ہو یا بھائی پیدا ہو، اس کے اندر انالیسس جو ہے وہ 10% ہو، ٹریننگ جو ہے وہ یعنی 30% ہو. تو اصل میں ہے تو سب کے پاس یہی جو ہے نا، یعنی مائنڈ یہی ہے، یعنی برین. لیکن اندر جو ایک سافٹ ویئر لوڈ ہوتا ہے اس کے اندر، یہ پرسنٹیج کے اندر جو ہے نا فرق آ جاتا ہے. اسی طرح ایسے ہی ایسے مثال کے طور پہ اب سکندر ہے، اب اس کے پاس جو فزیکل پاور تھی وہ زیادہ تھی، اور جو ہے وہ ارسطو کے پاس مینٹل پاور زیادہ تھی، پرسنٹیج اس کی زیادہ تھی. تو اصل میں یہ جو جس طرح مجبور محض جو استاد جی بات کر رہے تھے، تو میرے خیال سے یہ جو ورسٹیلٹی رکھی ہے وہ باڈی سب کے ساتھ یعنی ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، جس کو نفس نام دے دے، جو بھی نام دے دے، وہ جو ہے نا لیکن ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اگر ایک چیز کسی کو کم ملی ہے تو کسی اور میں وہ دوسرے سے زیادہ ہے. تو ارسطو ایک چیز میں اگر زیادہ ہے تو سکندر اس چیز میں اگلی چیز میں زیادہ ہے اس سے. اس طرح ہی. بہت اچھی بات کہی آپ نے. بنیادی ہدایت سب کے لیے ایک جیسی ہے، بنیادی ہدایت. لیکن مثال کے طور پر مزاج کی وجہ سے ایک آدمی زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، وہ راتوں کو کھڑا ہوگا، لمبی لمبی تہجدیں پڑھ رہا ہوگا. دوسرا آدمی لوگوں کی خدمت کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. تو ہو جائے نمازیں تو فرض پڑھ رہا ہو، لیکن کسی یتیم کے کام کر رہا ہے، کسی فقیر کے کام کر رہا ہے، کسی کو تھانے میں مسئلے حل کر رہا ہے، تو خدمت خلق کا جذبہ. تو ہدایت بھی ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہو گئی ہے اس کی صلاحیت اور مزاج کے لحاظ سے. لیکن ہر آدمی سے اسی لیے یہ نہیں توقع کی گئی کہ وہ تہجد گزار ہو. میرا اس کی ایکسٹرا صلاحیت ہونے سے انکار نہیں ہے. میرا صرف آپ سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاں میتھ کا ایک انٹرسٹ تھا، چیزوں میں ذوق تھا، اس نے اس میں وہ صلاحیت پیدا کی وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی کہ یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس نے خود ڈیولپ کیا اس کو. اچھا چلیے، وہ خدا کی طرف سے کرے نہ کریں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قدرت کا لفظ بول لیتے ہیں. قدرت نے ایک آدمی کو میتھمیٹکس میں اسی دماغ کو دے کر اس کا میتھمیٹک والا سیکشن بڑا بنا دیا. یعنی بڑا نہیں بنایا، اس کو زیادہ استعمال کرنا ہے. چلو آپ کا لفظ ذوق لے لیتے ہیں، اس کو میتھمیٹک کا ذوق زیادہ دے دیا، ذوق اور شوق، کیونکہ شوق کے بغیر تو آگے نہیں بڑھے گا نا آدمی. تو ذوق اور شوق اس کو زیادہ دے دیا. چلیے اتنا ہی مان لیتے ہیں، بس اسی کو میں صلاحیت کہہ رہا ہوں. سر اس پہ پھر ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے ساتھ اگر معاملہ دیکھا جائے تو جو فوراً سے جنہوں نے ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت بھی کی، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. لیکن جنہوں نے بہت دیر بعد اسی چیز کو انڈرسٹینڈ بہت لیٹ کیا، تو یہ ان کی صلاحیت کے اوپر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرق کر رہے ہیں ایمان میں. صلاحیت جو بنیادی ہدایت ہے اس کے لیے صلاحیت یکساں ہے. اس کو ایک مثال سمجھیے کہ ارسطو کی بات اگر سمجھا دی جائے تو میں بھی سمجھ لوں گا، حالانکہ میں اتنا بڑا لاجیشین نہیں ہوں، لاجک میری اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی ارسطو کی ہے، لیکن ارسطو کی بات میں سمجھ لوں گا. آئنسٹائن کی فزکس میں سمجھ لیتا ہوں،
لیکن میں آئنسٹائن جیسی دریافت نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہدایت میں ہے کہ ہدایت قرآن کی سب کے لیے یکساں سمجھ آنے والی ہے, سب کے لیے. ماننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ مزاج, صلاحیت یا خرابیاں, فتنہ پسندی, حق کا انکار کرنا, تکبر, انا, جس کو میں مزاج میں ڈالوں گا. تو ابو بکر میں عاجزی تھی, فوراً قبول کر لی. ابو جہل میں تکبر تھا, نہیں قبول کیا. اس وجہ سے درجے کا فرق پڑ گیا ہے کہ میں نے اپنے جذبات کو جو کہ کنٹرول میں کر سکتا تھا کنٹرول نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں صلاحیت پر. جی, وہ تو میں نے پہلے سیکھنے کیا پر اور یہ سب کچھ. میرے پاس 5 چیزیں ہیں جو میں لے کر پیدا ہوتا ہوں, ان میں سے کبھی کوئی غالب آ جاتی, کبھی کوئی غالب آ جاتی. اسی سے غلطیاں لگتی ہیں. میں نے جو غلطیوں والی بات کہی ہے اس میں یہی بتایا کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس استدلال طریقہ فرق ہوتا ہے, فطرت کی اپلیکیشن بھی غلط ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیے میں فطرت کی غلط اپلیکیشن کی آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, فطرت چاہتی ہے کہ رحمت ہو, لیکن دنیا میں رحمت نظر نہیں آ رہی. اسی رحمت کے تصور سے خدا کا انکار بھی ہو رہا ہے. تو آپ نے فطرت کے ایک جذبے کا غلط استعمال کر دیا کیونکہ باقی چیزوں کا دھیان نہیں رکھا آپ نے. تو اسی فطرت کہ رحمت ہونی چاہیے, خدا بڑا مہربان ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے معطل کر رکھا ہے اپنی رحمت کو, امتحان کے دن رحمت آئے گی. وہ کہتے ہیں نہیں یہی ہونی چاہیے. تو فطرت کی آواز ہی رحمت ہے, اسی کی بنیاد پر خدا کا انکار بھی ہو جاتا ہے. تو اسلام کا انکار اسلام کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہیں اور دوسرے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی الرجال قوامون علی النساء. تو اس طرح سے فطرت ٹکرا جاتی ہے کسی عقلی مقدمے سے, کسی بات سے. تو یہ ہوتا ہے, یہ تو فطری سی بات ہے. السلام علیکم سر. سر سوال یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ بنیادی طور پہ جو آرگنز ہیں وہ تمام انسان میں یکساں ہیں اور ان کے اندر جو بنیادی ہدایات لینے والے جو صلاحیت ہیں وہ بھی تقریباً یکساں ہیں, لیکن انسان کا ذوق یا اس کی شخصیت یا بعض صلاحیتیں جدا ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ماحول کردار ادا کرتا ہے, قدرت کردار ادا کرتی ہے. جیسے ابھی سجاد صاحب نے کہا کہ کسی علاقے میں اگر بالفرض وہ چھتیں دوسرے طریقے سے بنتی ہیں یا بالفرض کوئی بچہ ہے اس کو بچپن سے ہی جنگی ماحول ملا ہے تو اس کی صلاحیتیں جنگ کے اعتبار سے بہت اچھی ہوں گی, اور یا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نہیں بھی اچھی ہوتی ہیں. تو سر ان تمام تر صلاحیتوں کے باوجود جو جزوی ہیں, ان کے ماحول یا قدرت جو فیصلہ کرتی ہے ہماری صلاحیتیں بنانے میں, یا ہماری شخصیت جو فیصلہ کاری ہوتی ہے, ان تمام صلاحیتوں میں بعض اوقات انسان کچھ فطری قوانین کا اگر انکار کر بیٹھے, مثلا خدا کا جس طرح انکار کر بیٹھے, تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم انسان کے اوپر تو دوش نہیں دیں گے اس کا. ہم کہیں گے کہ اس کے اندر خدا نے صلاحیت ہی نہیں رکھی اپنے آپ کو پہچاننے کی. یا رشتوں کے تقدس کی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ رشتوں کا تقدس اس اعتبار سے نہیں رکھ سکتے جس طرح عام انسان دیکھتے ہیں. یا ہمارے ہم بعض بہت منیمم تعداد میں لوگ, جیسے ہٹلر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ یہودیوں کا قتل عام کیا, تو انسانی فطرت تو قتل کو نہیں ان کے پسند کرتی, لیکن ماحول و قدرت نے اس کو ایسا بنا دیا, یعنی اس کی وہ صلاحیت زیادہ اجاگر ہوگی. تو پھر ایسا نہیں لگتا کہ اگر ہم صلاحیتوں کے اوپر ہی بات چھوڑ دیں کہ خدا نے جو ان بلڈ ہمارے اندر کی ہے, تو اس کے اندر جب ہم خدا کا انکار کر رہے ہیں, فطری قوانین کا انکار کر رہے ہیں, تو اس میں انسان کا دخل نہیں ہے. خدا نے جس ماحول میں سے پھینکا وہ ماحول ہی یعنی کہ اس کا جواب دے ہے. اسی کو میں نے ان کے سجاد صاحب نے بھی, اگر جنہوں نے عمومی پہلو سے کی تھی بات, تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو آزادی ملی ہے وہ اتنی ضرور ملی ہے کہ کل قیامت والے دن حساب کتاب ہو سکے. تو صرف ماحول نہیں ہے, صرف صلاحیت نہیں ہے, میں ان اپنی صلاحیتوں کو قابو بھی پا سکتا ہوں, ان کو مزید پالش بھی کر سکتا ہوں, اپنے جذبات پر بھی قابو پا سکتا ہوں, اپنے مزاج پر بھی قابو پا سکتا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر غصے والے پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں. نہیں سر, میں یہاں پہ مزاج کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ جس طرح خدا کا وجود ہے, میں اس کی طرف آ رہا ہوں, خدا کی حقیقت کے بارے میں. اب جو ماحول میں اگر کسی کو اللہ نے پیدا اس طرح سے کیا ہے کہ خدا کا انکار کرنا ہے اس نے, تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. حساب کتاب پکڑا تب جائے گا کہ جب اس کے اندر صلاحیت تھی, اللہ نے کوئی رکھنا نہیں رکھا ہوا تھا, تو تب پکڑا جائے گا. تو آدمی پکڑا کیسے جائے گا جس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ ظلم ہو جائے گا. تو اس لیے جو بچے نابالغ بچے ہیں ان کا کوئی سزا نہیں ہے, پاگل کو کوئی سزا نہیں ہے, کیونکہ وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ سمجھیں, شعور رکھیں. لیکن ایک شخص بالغ ہے, باصلاحیت ہے, باشعور ہے,
اسے زندگی کے تمام تر معاملات کے بارے میں پتہ ہے، مگر وہ کچھ فکری خطاؤں کی وجہ سے خدا کے نظام کو نہیں سمجھ پاتا یا خدا کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا. تو پکڑا جائے گا اگر بددیانتی کی ہے. اگر اس کا علم اس کو لے گیا ہے اور وہ غلطی نہیں پکڑ سکا پھر بھی مجرم نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں مطلب علم کی اصطلاح کن معنوں میں استعمال ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں علم کی اصطلاح جو ہے وہ زیادہ تر اس معنی میں ہوئی ہے کہ جو اللہ نے چیز بھیجی اس کو علم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے تو وہی نے، قرآن کی وہی نے جو کچھ بچایا اس کو علم. ان قطعی باتوں کو بھی علم کہا ہے جو شروع سے چلتی چلی آ رہی ہیں، اس کو قرآن نے معصور کہا ہے. اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم کہا ہے جو وہ پہلے سے یقینی طور پر جانتے ہیں. اور اگر ہم خلاصتاً کہیں تو یقینی اور سچی باتوں کو علم کہا گیا ہے اور باقیوں کو ظن کہا گیا ہے. اور سر علم اور شعور دونوں ایک ہی چیز ہے؟ علم اور شعور بعض اوقات اکٹھا بول لیتے ہیں ہم، لیکن علم شعور پیدا کرتا ہے. علم شعور پیدا کرتا ہے. تو شعور میرا اور آپ کا وہ فنکشنل فیکلٹی ہے جو فیصلے کر رہی ہوتی ہے. سر مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شعور علم پیدا کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ علم شعور پیدا کرتا ہے. ہاں یہ وہی بات ہے کہ پہلے مرغی ہے کہ پہلے انڈا ہے، وہ چونکہ دونوں ہم معنی بول لی جاتے ہیں تو اس لیے ایسا ہو جاتا ہے. لیکن شعور کا مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ میرے اندر جو یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں صحیح غلط کا فیصلہ کر رہا ہوں، اچھے برے کا فیصلہ کر رہا ہوں، تو یہ شعور کے ذریعے سے کر رہا ہوں. یہ علم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور جس کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اندر شعور ہوگا تو میں علم سیکھوں گا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ لفظوں کا جو ہم معنی ہو جاتے ہیں اس میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں جی. آخر دعوانا الحمدللہ.